विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलध तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो वही हमें भी समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो सन हमारा वो सदा वो पास बा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से लेती है इसकी हजारों नदियां गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां गुलशन है जिनके दम से गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा
ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن صدیوں رہا ہے دشمن. دورے زماں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں. اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں. معلوم کیا کسی کو معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. عبدالرحمان اختر صاحب جو بچوں سے جھنڈا آپ نے لیا تھا وہ سب کو دے دیجیے. طلباء کے ہاتھ میں جھنڈا اس کی بھی بنوانی ہے. آپ جھنڈا سب کو پکڑا دیجیے اور ماشاء صاحب سے فوٹو ادھر بھی لے لیں جھنڈی کے ساتھ. اور اس کے بعد میں دیکھیے ایسا حفظ بہت ہے گرمی بہت ہے تو انشاءاللہ زیادہ دیر کا پروگرام نہیں چلے گا. بس ایک مختصر سا پروگرام ہوگا. اس میں حافظ عبدالرحمان صاحب جو کہ حب الوطنی کے تعلق سے ایک ایموشنل نظم پڑھتے ہیں میں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ حافظ عبدالرحمان صاحب مائک پر تشریف لائیں. رک جا بیٹا بات کرنا مسلمان ہندو کی جان کہاں ہے میرا ہندوستان. میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. مسلمان ہندو کی جان کہاں ہے میرا ہندوستان. میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. میرے بچپن کا ہندوستان نہ بنگلہ دیش نہ پاکستان. میرے بچپن کا ہندوستان نہ بنگلہ دیش نہ پاکستان. میری آشا میرا ارمان میری آشا میرا ارمان وہ پورا پورا ہندوستان. میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. مسلمان ہندو کی جان کہاں ہے میرا ہندوستان. میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. وہ میرا بچپن وہ اسکول وہ کچی سڑکیں اڑتی دھول. وہ میرا بچپن وہ اسکول وہ کچی سڑکیں اڑتی دھول. لہکتے باغ مہکتے پھول لہکتے باغ مہکتے پھول وہ میرے
کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ مسلمان ہندو کی جان کہاں ہے میرا ہندوستان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اردو غزلیں ہندی گیت، کہیں وہ پیار کہیں وہ پریت، وہ اردو غزلیں ہندی گیت، کہیں وہ پیار کہیں وہ پریت، دیہا کہیں وہ پیار کہیں وہ پریت، پہاڑی جھرنوں کے سنگیت، پہاڑی جھرنوں کے سنگیت، دیہاتی لہرا پر بیتار، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ مسلمان ہندو کی جان کہاں ہے میرا ہندوستان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ جہاں تھے تلسی اور کبیر، جایسی جیسے پیر فقیر، جہاں تھے تلسی اور کبیر، جایسی جیسے پیر فقیر، جہاں تھے مومن غالب میر، جہاں تھے مومن غالب میر، جہاں تھے رحمن اور لطفان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ مسلمان ہندو کی جان کہاں ہے میرا ہندوستان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ جہاں کی پاک پوتر زمین، جہاں کی میٹھی خلد نشین، جہاں کی پاک پوتر زمین، جہاں کی میٹھی خلد نشین، جہاں مہاراج معین الدین، جہاں مہاراج معین الدین، غریب نواز ہند سلطان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ مسلمان ہندو کی جان کہاں ہے میرا ہندوستان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ بھوکا شاعر پیاسا کبھی، سسکتا چاند سلگتا روی، وہ بھوکا شاعر پیاسا کبھی، سسکتا چاند سلگتا روی، وہ جسم درا میں ایسی چھوی، وہ جسم درا میں ایسی چھوی، کرا دے اجمل کو جلپان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ مسلمان ہندو کی جان کہاں ہے میرا ہندوستان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ دیکھو بچوں بالکل خاموشی کا ماحول بنائے رکھو۔ میں انشاءاللہ تعالی 5 منٹ کے لیے ہم بڑے ادب احترام کے ساتھ
अपने साहिब सज्जादा और इस मदरसे के सरबराह आला हुजूर शाह अम्मार अहमद अहमदी मद्दिज़िल्लहुल आली की बारगाह में मुअद्दिबाना दरख्वास्त करूँगा कि हुजूर आप चंद कलिमों के साथ तलबा की हौसला अफजाई करें। उससे पहले आप बिल्कुल खामोशी का माहौल बनाएं। क्योंकि बहुत मौसम खराब है। ये कैसे लगे अब्दुल इसी से बोलना है, इसी इसको लगाना है। इसको तो नहीं करना है। तलबा को खामोश करा लीजिए। प्रोग्राम 10 मिनट है, उसके मैं 10 मिनट बोलूँगा, 10 मिनट के बाद नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप उस मदरसे के जो तलबा हैं, एदादिया से लेके दौर फजीलत तक हमारे मदरसे में और हमारे इंटर कॉलेज में केजी से लेकर इंटरमीडिएट तक, और हमारा जो चिश्तिया मॉन्टेसरी स्कूल चलता है जिसके बच्चे अभी नहीं हैं, अपने अपने क्लासेस में चले गए हैं, उनको ये 80वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपनी मिल्लत से, जो हमारी कौम है, चूँकि ये इंस्टीट्यूट एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, मुसलमानों का तालीमी इदारा है, ये आपसे मुखातिब हूँ। चंद बातें मेरी सुन लीजिए, इंशाअल्लाह वो जिंदगी में किसी न किसी स्टेप पर, किसी न किसी जगह आपके काम आएंगे। जिंदगी के दो तल्ख हक़ाइक़ हैं, एक कैद होना और दूसरा आज़ाद होना। समझ लीजिए, अभी आपसे ये कह दिया जाए कि आप 2 घंटा इस खानकाह में कैद हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते, आपका 2 घंटा काटना जो है वो पहाड़ हो जाएगा। आप बार बार अपनी घड़ी देखेंगे, मोबाइल में अपना टाइम देखेंगे, 2 घंटा निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कैद है। और ऐसे आप 24 घंटा खानकाह में बैठे हुए हैं, जब भी चाह रहे हैं आ रहे हैं और जब भी चाह रहे जा रहे हैं। ये आज़ादी की किस्म है। तो कैद और आज़ादी में ये फ़र्क है। बहरहाल ये आज़ादी बड़ी मुश्किलों से हासिल हुई, और मैं इस पे नहीं गुफ्तगू करूँगा कि मुस्लिम उलमा का इसके ऊपर क्या किरदार रहा। ये अज़हर मिन अश-शम्स है। दुनिया जानती है कि अल्लामा फजल हक खैराबादी से लेकर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक, और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह शेखुल अरब वल अजब, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से लेकर के हज़रत मौलाना शाह क़यामुद्दीन अब्दुल बारी फरंगी महली तक हमारे उलमा का इसमें क्या किरदार रहा। दिल्ली की सड़कें उलमा के खून से रंगीन हो गई थी 1865 की यौम आज़ादी के बाद। अब इस यौम आज़ादी में बाज़ ऐसे उलमा को के सर पर आज़ादी का सेहरा बांधा जा रहा है जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया था। और जिन उलमा का मैं नाम ले रहा हूं, इन्होंने कभी अपनी पूरी लाइफ में 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया। इन उलमा का जो आज़ादी के ताल्लुक से जो रोल रहा है, अज़हर मिन अश-शम्स है। आप इसको उठा करके देखिएगा, पढ़िएगा, पूरी तारीख जो है इससे रंगीन है, उनके खून से उलमा के। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अब आपको, हमारी मिल्लत को, मुसलमानों को इस आज़ादी में हिस्सा चाहिए। मुल्क के अंदर आपको हिस्सा चाहिए, तो मुल्क के अंदर आपको हिस्सा उस वक्त मिलेगा जब आप इस काबिल बनेंगे कि आप उसके हिस्सेदार बन जाएं। और याद रखिए, दुनिया की तमाम कौमों की तारीख उठा करके आप देख लीजिए। दुनिया की तमाम कौमों की तारीख ये है कि कौम ने अगर तरक्की की है तो उस तरक्की का रास्ता तालीम से होकर के गुजरता है, एजुकेशन से होकर के गुजरता है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क रोज बरोज तरक्की कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरक्की में आप भी हिस्सेदार बने, तो हिस्सेदार बनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप तालीम हासिल करें, एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे इंजीनियर बने, एक अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट बने, एक अच्छे आर्किटेक्ट बने, एक अच्छे हिस्टोरियन बने। अब हमारे मदारिस के तलबा ये सोच रहे होंगे कि मैंने इनका नाम नहीं लिया, आपके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। मैं ये बता दूं
کہ میری ملت جو ہے حیثیت مسلمان، میری قوم اور میری ملت کا شاید 1% بچہ دینی مدارس کے اندر جا رہا ہے۔ 98 سے لے کے 99% جو طلباء ہیں ہماری قوم کے اور ہماری ملت کے، وہ ماڈرن جامعات یعنی اسکولوں میں اور کالجز میں اور یونیورسٹی میں اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 1 سے 1.5% طالب علم ہمارے مدرسے میں اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں، اعدادیہ سے لے کر کے جو ہے دور حدیث تک اور حفظ تک، اس کا رول اس ماڈرن سوسائٹی میں کیا ہے؟ دیکھیے، یہ دور ایسا دور آ گیا ہے کہ ہر میدان کے اندر ایکسپرٹ کی حاجت ہے۔ کوئی اگر آپ کے پاس کوالٹی ہے، تعلیم ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ میں بتا دوں آپ کو، آج آپ یو پی جو ہے جو اس کا UPSC کا نتیجہ اٹھا کر کے دیکھیے، آج میڈیکل کالج کے نتیجے اٹھا کے دیکھیے، آج آپ نیٹ کا نتیجہ اٹھا کے دیکھیے، مسلمان بڑی مضبوطی سے وہاں کے اوپر اپنی شناخت قائم کر رہا ہے، اور وہ کسی کے اس کے اوپر نہیں ہے، کسی کے منہ میں منت نہیں ہے۔ مسلمان طلباء کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر کہیں ترقی کرنی ہے تو اس ترقی کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے ایجوکیشن اور تعلیم۔ آپ کے لیے جو راہیں کھلی ہے، یہ جو بچے بیٹھے ہیں ہمارے اعدادیہ سے لے کے میں بالکل خاص طور سے آپ سے مخاطب ہوں، وہ بچے اعدادیہ سے لے کے دور حدیث تک کا سفر طے کر رہے ہیں۔ آپ کے میدان میں بھی ہزاروں ہزار مواقع، آج ہم لوگوں کو یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم کو اپنے درس کامیہ کے لیے ایک استاد کی حاجت ہے۔ میں بتاؤں، انحطاط کا عالم یہ ہو گیا ہے، علمی انحطاط کا، کہ ہم کو بڑی مشکل سے ایک ایسا عالم ملتا ہے جو اعدادیہ سے لے کے دور حدیث تک کی تعلیم دے گا۔ مدرسے سے بڑی تعداد میں فرقہ نکل رہے ہیں، لیکن علم کی معیار دینی مدارس کا روز بروز گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ کہ میں پوری اہل سنت پر جماعت کی مدارس کی بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے بھی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ آج دینی مدارس کو پوری دنیا کے اندر اچھے علماء کی حاجت ہے، اچھے مفتی کی حاجت ہے، اچھے مدرس کی حاجت ہے جو نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر دینی مدارس میں آتے ہیں آپ تو سنجیدگی سے اور سر جھکا کر کے تعلیم حاصل کیجیے۔ ہماری قوم جس سے ہم لوگ ہیں مسلمان، ان کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرا ذاتی طور سے میری زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے ایک بڑے تعلیمی ادارے میں گزرا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا حصہ جو ہے وہ ان دینی مدارس کے ساتھ ہے۔ میں مسلمان گارجین کو کہتا ہوں کہ اپنے بچے کو اگر دینی تعلیم دلوا رہے ہیں تو حافظ جی نہ بنائیے، اس کو درس نظامی میں لا کر کے داخل کیجیے۔ حافظ جی دین نہیں سمجھا پائیں گے، دین ایک عالم دین سمجھائے گا۔ مسئلہ سب سے بڑا کہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری ملت چاہتی تو ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ دینی مدارس کی تعلیم حاصل کرے، لیکن وہ اٹھا کے حافظ کی بناتی حفظ کی میں نہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ایک شعبہ ہے، لیکن وہ ایک مستقل شعبہ کبھی بھی دینی مدارس کا نہیں رہا ہے۔ آپ کیرلا کے اندر چلے جائیے، ثقافت سنیہ کو دیکھیے اور دوسرے مدارس کو دیکھیے۔ میں کیرلا گیا، میں حیرت میں پڑ گیا، وہاں کا کسی بڑے سے بڑے کیرلا کے مدرسے میں حفظ کا کوئی شعبہ نہیں، جو بھی شعبہ ہے سب درس نظامی کا ہے۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، افضل ترین کلام ہے، اس کا چھونا، اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا سب جو ہے وہ کار ثواب ہے، لیکن دینی مسائل کی اجرا کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ اصول حدیث پڑھنا پڑے گا، ادب پڑھنا پڑے گا، اصول فقہ پڑھنی پڑے گی، اصول تفسیر پڑھنی پڑے گی، منطق اور فلسفہ پڑھنا پڑے گا، محدثین کی آرا کو جاننا پڑے گا، تب کہیں جا کے کسی مسئلے کے اوپر آپ اپنی بات رکھ پائیں گے۔ لہٰذا جو خالصاً میں سے مخاطب ہوں ہمارے اعدادیہ سے لے کے فضیلت تک کے جو بچے ہیں، بیٹا اس تعلیم کو حاصل کرو۔ اس میدان کے بھی بڑے راستے کھلے ہوئے ہیں، اچھے علماء کی اس وقت بھی کمی ہے اور سخت کمی ہے، میں بتا دوں۔ اس لائن میں عزت پیسہ سب بھرا ہوا ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ اچھی طرح تعلیم حاصل کیجئے۔ بڑے بڑے جامعات کا حال یہ ہو گیا ہے کہ فضیلت سے فارغ ہونے کے بعد
طالب علم جو ہے وہ مسجد کی امامت تلاش کر رہا ہے، اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے مدارس کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ درسگاہ میں بیٹھ کے اعدادیہ اولا اور ثانیہ اور ثالثہ اور رابعہ تک کی جو ہے وہ تعلیم دے سکے۔ تو لہٰذا جب درسگاہ میں جائیے مضبوطی سے پڑھیے، مدرس کے اوپر آپ کے جو استاد ہیں ان کے لیکچر کے اوپر پوری توجہ دیجیے، اور یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکل کے اس ادارے کا، اس خانقاہ کا اور اس سلسلے کا جھنڈا بلند کر دیجیے۔ یہ بات میں نے کہی ہے، جان لیجیے، ہماری ملت ہماری قوم جان لے کہ اگر آپ کو اس آزاد ملک میں کچھ چاہیے، اس چاہنے کا راستہ تعلیم سے ہو کر کے گزرتا ہے، اور اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو پھر اس ملک میں آپ پنچر بنائیں گے، آپ سائیکل کی ریپیئرنگ کریں گے، آپ ایک ایئر کنڈیشن کے کاریگر بنیں گے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ فیوچر کس میں ہے؟ اچھی ایجوکیشن میں ہے۔ لہذا تعلیم حاصل کیجئے اور ایک اچھے تعلیم یافتہ جو ہے شخص کی طرح نکل کے سوسائٹی کی خدمت کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔